بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ مجلس خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، دینی فائدہ حاصل کرنے اور دینی فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنائے، آمین۔ آج بتاریخ 15 محرم سن 1429 ہجری مطابق 24 جنوری سن 2008 کے اس ماہانہ پروگرام میں جو موضوع رکھا گیا ہے وہ موضوع ہے فتنوں سے ہوشیار، جس پر خطاب عام فرمائیں گے ہمارے بھائی فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ۔ چونکہ وقت کافی گزر چکا ہے، اس لیے میں آپ کے درمیان اور محاضر محترم کے درمیان زیادہ دیر تک نہ حائل ہوتے ہوئے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ نہایت سنجیدگی اور متانت کے ساتھ پروگرام کو سنیں گے، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پروگرام کے آخر میں جو شیخ محترم بولیں گے اسی میں سے 10 سوالات آپ حضرات سے کیے جائیں گے، اور مناسب جواب دینے والے کو انعام بھی دیا جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر آپ لوگوں کے ذہن و دماغ میں موضوع کے تعلق سے یا اور کوئی دینی سوال ہو تو اس کو بھی کاغذ دے دیا گیا ہے، آپ لوگ اس پہ سوالات لکھتے رہیے اور پہنچاتے رہیے۔ وقت کے حساب سے آپ کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ اب ہم اپنے مخلص ساتھی فضیلت الشیخ عبدالہادی مدنی حفظہ اللہ سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنے موضوع کا آغاز فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ شیخ محترم کو موضوع کی وضاحت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو آپ کے اس علمی پروگرام سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد۔ برادران اسلام،
ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، اور بے شمار صلاۃ و سلام نازل ہو اللہ تعالیٰ کے تمام انبیاء اور رسولوں پر، خصوصاً آخری نبی رحمت عالم محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے بھائیوں، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے، یہ دور فتنوں کا دور ہے۔ ہمارے گھروں میں فتنے، بازار میں فتنے، تنہائی میں فتنے، مجمع میں فتنے، گلی کوچوں میں فتنے، حتیٰ کہ آپ جس اعتبار سے تقسیم کریں، ایک انسان کے جسم میں فتنے کی کتنی چیزیں ہیں، آنکھوں کے کتنے فتنے ہیں، زبان کے کتنے فتنے ہیں، کان اور ناک کے کتنے فتنے ہیں، اور پھر اگر ہم جو ہے اس طرح جائیں جس سے انسان متعلق ہوتا ہے، یعنی مال کے فتنے ہیں، جاہ و منصب کے فتنے ہیں، اسی طرح سے بیویوں اور اولاد کے فتنے ہیں، اور اسی طرح سے جو ہے ٹی وی چینلوں کے فتنے ہیں، بدعات اور شرک کے فتنے ہیں، عقیدہ اور عمل کی گمراہیوں کے فتنے ہیں، اور غلو کا فتنہ ہے۔ بہرحال اتنے فتنے ہیں، قسم قسم کے فتنوں سے انسان گھرا ہوا ہے۔ ایک سیدھا سادہ مسلمان جب غور کرتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے کہ ان فتنوں کے درمیان کیا کیا جائے، اور سچ پوچھئے تو ایک ماہانہ اجلاس عام ہمارا ان سارے فتنوں کے تذکرے اور ان کے علاج کو بتانے کے لیے ناکافی ہے۔ اس لیے ہم کوشش کریں گے کہ چند بڑے بڑے اور اہم فتنوں کو اختیار کر کے اس سے متعلق گفتگو کریں۔ ہم نے اختصار کے ساتھ مال و جاہ، بیوی بچوں، اجنبی عورتوں، اور اسی طرح سے شرک کے فتنے اور بم دھماکوں کے فتنے پر گفتگو کی کوشش کی ہے۔ بس کتنی ہی باتوں پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ فتنہ کا معنی کیا ہے، فتنہ کسے کہتے ہیں۔ فتنہ عربی زبان کا لفظ ہے، عربی زبان کا لفظ ہے، اور عربی زبان میں یہ ایسا مشترک لفظ ہے جس کے متعدد معنی آتے ہیں، کئی معنوں کے لیے بولا جاتا ہے۔ جیسے امتحان اور آزمائش کے لیے فتنہ بولا جاتا ہے، آگ سے جلانا اور عذاب دینا، سزا دینا، اس معنی میں بھی فتنہ بولا جاتا ہے۔ فریب کھانے کے لیے بھی فتنہ بولا جاتا ہے، فضیحت کے لیے بھی فتنہ بولا جاتا ہے، جنون کے لیے بھی فتنہ بولا جاتا ہے، قتل کے لیے بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، گمراہی اور ضلالت کے لیے بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسی طرح سے گناہ کے کاموں کے لیے بھی فتنہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو بہت سارے الفاظ ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کئی معنوں میں فتنہ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ ایک ایک معنی لے کے چلتے ہیں۔ ایک معنی امتحان اور آزمائش۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس معنی کے لیے بہت ساری جگہوں پر فتنے کا لفظ استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 میں جب ہاروت ماروت کا واقعہ ذکر کیا اور یہ بتایا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، تو وہاں بتایا کہ وہ بتا دیا کرتے تھے، وہ دونوں فرشتے بتا دیا کرتے تھے کہ ہم فتنہ ہیں، یعنی آزمائش کا، امتحان کا ذریعہ ہیں، کفر میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ جادو سیکھنا اور جادو کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ تو یہاں فتنہ سے آزمائش مراد لیا گیا۔ اسی طرح سے سورہ انعام کی آیت نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْنِنَا۔ ایسے ہی ہم نے لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے فتنہ بنایا ہے تاکہ لوگ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کو منتخب کیا ہے۔ وہ کس طرح سے؟ اصل میں انبیاء کے ماننے والے غریب لوگ، کمزور لوگ ہوتے تھے، تو جو طاقتور ہوتے تھے اور انبیاء کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے تھے، اور مالدار لوگ ہوتے تھے، تو کہتے تھے یہ غریب اور یہ کمزور لوگ، انہی کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل دیا ہے، اور یہی لوگ یہ جو ہے ایمان اور اسلام پہ چلنے والے ہیں۔ تو یہ ایک طرح سے آزمائش تھی اور فتنہ تھا، اور اس کی وجہ سے بعض لوگ ہلاکت میں چلے گئے اور بعض لوگوں نے اس کو نہیں دیکھا بلکہ حق کو حق سمجھ کر اس پر عمل کیا۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال و اولاد کو فتنہ قرار دیا ہے، جس کے بارے میں انشاءاللہ گفتگو آئے گی۔ اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ انبیاء کی آیت نمبر 35 میں وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تم سب کو آزماتے ہیں مصیبت کے ذریعے اور نعمتوں کے ذریعے۔
मुसीबत और नेमतें ये दोनों क्या हैं? फितना हैं, आजमाइश है। अगर कोई आदमी मुसीबत में है तो अगर वो सब्र कर ले गया तो उस फितने में कामयाब हो गया, और अगर उसने वावेला करना शुरू कर दिया, अल्लाह से शिकवा शिकायत करना शुरू कर दिया, अल्लाह पर एतराज शुरू कर दिया, तकदीर से नाराजगी करना शुरू कर दिया, तो जाहिर बात है वो इस फितने में नाकाम हो गया। इसी तरह से नेमत का मसला है कि अगर अल्लाह ताला कोई नेमत दे और उस नेमत को अगर कोई शख्स अल्लाह की पसंद में इस्तेमाल करे, अल्लाह की मर्जी के कामों में इस्तेमाल करे, तो इसका मतलब वो इसमें कामयाब हो गया। लेकिन अगर अल्लाह की नेमत पा करके, मालो दौलत पा करके, मनसब पा करके अगर कोई अकड़ जाए, अगर कोई अल्लाह को भूल जाए, अगर कोई सरकशी में मुब्तला हो जाए, तो उस वक्त जाहिर बात है वो फितने में मुब्तला हो गया और नाकाम और नामराद हो गया। तो अल्लाह तबारक ने फरमाया कि नेमत और मुसीबत ये दोनों फितना हैं। इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने फितना को कुफ्र और शिर्क के माने में भी इस्तेमाल किया है, और इसका बयान इंशाअल्लाह आगे आएगा। मौका करते हैं जहाँ शिर्क के फितने पर बात होगी वहाँ पर हम उन आयात का तज़किरा करेंगे। तो एक हो गया माना इम्तिहान और आजमाइश फितने का, दूसरा माना हो गया कुफ्र और शिर्क, तीसरा माना है गुमराह करना। गुमराह करना अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे आले इमरान की आयत नंबर 7 में इरशाद फरमाया, फ़अम्मल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊना मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअल फ़ितना। अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान मजीद की आयत दो तरह की हैं। एक तरह की आयत को मुहकम कहा जाता है। मुहकम वो आयतें हैं जिसमें किसी किस्म की तावील की गुंजाइश नहीं होती, सरीह होती हैं, साफ होती हैं, वाज़ेह होती हैं। और मुतशाबिह वो आयतें हैं कि जिसमें तावील की जा सकती है, जिसमें हेर फेर किया जा सकता है। तो उन आयतों को जो मुतशाबिह हैं उनको भी मुहकम की तरफ फेर दिया जाएगा। ये उसूल है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों के दिलों में कजी होती है, जिन लोगों के दिलों में टेढ़ होता है, वो लोग उन्हीं मुतशाबिह आयतों को तलाश करते हैं और मुहकम को छोड़ देते हैं। मकसद क्या होता है? इब्तिग़ाअल फ़ितना। वो लोग फितना चाहते हैं, यानी गुमराह करना चाहते हैं, राह हक से भटका देना चाहते हैं, इसलिए सरी आयतों को छोड़ करके मुतशाबिह आयतों की तलाश में लग जाते हैं। तो एक माना हुआ ये हो गुमराह करना, फितना के माने। इसी तरह से कत्ल के माने में भी आता है फितना, कैद करने के माने में फितना आता है। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरे निसा की आयत नंबर 101 में इरशाद फरमाया, वइज़ा ज़रबतुम फ़िल अर्ज़ि फ़लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तक़सुरू मिनस्सलाति इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। अगर तुम सफ़र करो तो तुम पर कोई हर्ज नहीं है कि सलात में कसर करो। सफ़र में ये तरीका बताया गया कि 4 रकात वाली को 2 रकात पढ़ेंगे, इसी को कसर कहते हैं। उस वक्त के हालात के एतबार से अल्लाह ताला ने फरमाया, इन ख़िफ़्तुम अन यफ़्तिनकुमुल्लज़ीना कफ़रू। अगर तुम्हें ख़तरा हो कि काफिर तुम्हें फितने में मुब्तला कर देंगे, यानी काफिर तुम्हें कत्ल कर देंगे या तुम्हें कत्ल या कैद कर लेंगे, तो उनके कत्ल या कैद का जिस वक्त खतरा हो तो ये हुक्म दिया गया। उस वक्त के आम हालात की रियायत करते हुए बाद में सहाबा ने पूछा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज्जतुल वदा के मौके पर कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब तो कुफ्फार का खतरा खत्म हो गया है, क्या अब भी सलात को कसर किया जाएगा? आपने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से रुख्सत है। यानी अगरचे कुरान में ये शर्त लगाई गई है, लेकिन ये शर्त सिर्फ जो है हालात के रियायत से है और आगे के लिए हुक्म बाकी है। ये हुक्म अब तक बाकी है, सलात में कसर किया जाएगा। तो बताना यह है कि कत्ल या कैद के माने में भी फितना का लफ्ज़ कुरान मजीद में इस्तेमाल हुआ है। इसी तरह से धोखा देने के माने में भी फितना आता है। धोखा देने के माने में जैसा कि सूरे आराफ की आयत नंबर 27 में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, या बनी आदम ला यफ्तिनन्नकुमुश शैतान। ऐ आदम को बेटो, तुमको शैतान फितने में डाल दे, यानी तुमको धोखे में न मुब्तला कर दे, शैतान तुमको धोखा न दे दे। मंजिल इंसान की क्या है? आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल किया था और फिर एक गलती हुई, उसकी सज़ा में दुनिया में भेज दिया गया। और फिर अगर इंसान के पास दुनिया में अल्लाह की हिदायत आई और इंसान अल्लाह ताला की हिदायतों पे कायम रहा तो दोबारा अपनी मंजिल की तरफ लौट के जाएगा जन्नत में। लेकिन शैतान गुमराह कर देता है, रास्ते से भटका देता है और धोखा दे देता है कि ये ठीक नहीं, ये ठीक है, और फिर इंसान उसी के पीछे चल पड़ता है। तो अल्लाह ताला ने इंसान के अजली दुश्मन से आगाह करते हुए फरमाया कि ए आदम के बेटो, तुम्हें शैतान गुमराह ना करे, शैतान धोखे में न डाले और उसके धोखे में ना पड़ो, उसके फितने में ना पड़ो। इसी तरह से
عذاب اور مصیبتوں کے معنی میں بھی قرآن مجید میں فتنہ کا لفظ آیا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، ایسے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ جو صرف ان لوگوں پر واقع نہیں ہوگا جنہوں نے ظلم کیا خاص طور پر، بلکہ وہ فتنہ سب کو لگ جائے گا۔ ایسے فتنے سے بچو، یعنی ایسے عذاب سے بچو، ایسی مصیبتوں سے بچو جو مصیبتیں چند لوگوں کو نہیں آئیں گی، اگر وہ آئیں گی تو سب کو شامل ہو جائیں گی اور سب ان مصیبتوں میں شکار ہو جائیں گے۔ جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے تفسیر مروی ہے، تفسیر طبری اور تفسیر کی دوسری کتابوں میں آپ پا جائیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو حکم دیا ہے کہ اگر ان کے درمیان برائی ہو رہی ہو تو برائی پہ خاموش نہ بیٹھیں، بلکہ برائی کا انکار کریں اور لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں، حتی المقدور، اپنے بس بھر لوگوں کو برائی سے روکنے کی کوشش کریں۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو پھر عذاب آئے گا اور سب پر عذاب آئے گا، نیک پر بھی برے پر بھی۔ تو یہاں پر کہا گیا ایسے فتنے سے بچو جو صرف گنہگاروں کو نہیں بلکہ سب کو سمیٹ لے جائے گا۔ تو یہاں فتنے سے عذاب یا مصیبتیں مراد ہیں۔ تو فتنے کے معنی میں ہوا امتحان اور آزمائش، فتنے کا معنی۔ دوسرا معنی ہوا کفر اور شرک۔ تیسرا معنی ہوا گمراہ کرنا۔ چوتھا معنی ہوا قتل یا قید کرنا۔ پانچواں معنی ہوا دھوکہ اور فریب دینا۔ اور چھٹا معنی ہوا عذاب یا مصیبتیں، عذاب یا مصیبت۔ یہ 6 معنی ہیں، اس کے علاوہ اور معنی بھی ہیں لیکن یہ اہم بڑے بڑے معنی ہیں جو قرآن میں جس معنوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ اور سب کے اندر ابتلا اور آزمائش کا معنی سب کے اندر پایا جاتا ہے۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں جاہ و مال اور ازواج و اولاد کے فتنے کے تعلق سے۔ مال ایسا فتنہ ہے جو اس امت کے لیے بڑا خاص فتنہ ہے، اسی لیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّةِ الْمَالِ، ہر امت کا کوئی نہ کوئی خاص فتنہ ہوتا تھا، میری اس امت کا فتنہ مال ہے۔ مال فتنہ ہے۔ کن کن اعتبار سے مال فتنہ ہے؟ مال کا نہ ہو، اگر کسی کے پاس مال نہ ہو، فقیر اور محتاج ہو، فقیری محتاجی اس کے لیے فتنہ ہے۔ اور فقر اور محتاجی انسان کو مختلف قسم کے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے، لیکن اس امت کے بارے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فقر و محتاجی کا کوئی خطرہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا، بخاری و مسلم کی روایت ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یہ مسند احمد اور سنن ترمذی کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور یہ روایت جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے بارے میں غریبی اور فقیری اور محتاجی کا ڈر نہیں ہے، بلکہ ڈر اس بات کا ہے کہ مال بہت پھیل جائے گا اور پھر لوگ مال حاصل کرنے میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے لگیں گے۔ جیسے اس سے پہلے کی امتوں نے آپس میں مال حاصل کرنے میں مقابلہ کیا اور پھر اس مقابلے نے انہیں تباہ و برباد کر دیا، ویسے ہی پھر یہ امت بھی تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فواللہ مل فقر اخشى علیکم ولکنی اخشى ان تبسط علیکم الدنیا کما بسطت علی من کان قبلکم فتنافسوها کما تنافسوها